बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नासिर नक़वी INN के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अभी तक मामलात जो हैं उसी तरह चल रहे हैं। कौम परेशान है महंगाई से, बेरोज़गारी से और हालात से, क्योंकि असल मसला तो पाकिस्तानी अवाम का है। ये जो अशराफिया है ये तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आता है, सियासत करने के लिए आता है। फिर आपको पता है कुछ मुल्क में रह जाते हैं, कुछ मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जर्नैल हो या सियासतदान हो, मुल्क से बाहर भागना पसंद करते हैं अगर हालात उनके मुवाफ़िक़ में ना हो। लेकिन होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है? इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा बात की, एक बड़ा अच्छा मशवरा, ये बात तस्लीम कर ली है कि उन्होंने कहा जी मैं अक्टूबर भी बर्दाश्त कर सकता हूँ अगर मुझे कोई इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया जाए। मसला क्या? मसला इलेक्शन को ही वो इमरान खान जो हैं इन तमाम बहरानों का हल समझते हैं, लिहाजा उन्होंने ये भी कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया। अब क्या होगा, हालात क्या हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन इसमें बड़े सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे। किसको? मैं अभी बताता हूँ, आगाही देता हूँ आपको। तफसीलात से आगाह करने से पहले गुजारिश करूँगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार भी रवादारी और बर्दाश्त के साथ करें। जी नाज़रीन, इमरान खान ने तो कह दिया, एक अच्छी बात कर दी, लेकिन चूँकि बदएतमादी की फ़िज़ा हुकूमत और अपोजिशन में, यानी इमरान खान में, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम में बदएतमादी की फ़िज़ा कायम है। और ये बदएतमादी एक दिन में नहीं बनी। जिस तरह तूफ़ानी जलसे किए थे इमरान खान ने, अपना आप दिखाया, मकबूलियत दिखाई, फिर जिस तरह उन पर हमला हुआ, जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे जहर दे दिया जाएगा, लेकिन ये ज़रा सा सन्नाटे में आ गई बात कि अब इन दिनों में इमरान खान ये बात नहीं कर रहे, बल्कि इमरान खान इलेक्शन की बात करने निकले थे, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और अब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया है कि मैं अक्टूबर तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, यानी इलेक्शन अक्टूबर में भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका शेड्यूल दिया जाए। जब तक शेड्यूल नहीं दिया जाएगा, जब तक रोड मैप सामने नहीं आएगा, जब तक मैं ये रियायत देने को तैयार नहीं। अब हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं कि जनाब जो खिलवाड़ हो रहा है उसके तहत न रियासत बचेगी, न आइन बचेगा, और यहाँ कुछ और हो जाएगा। इमरजेंसी की बात कर दी, मार्शल लॉ की बात कर दी। एक अवामी या एक सियासी लीडर की जानिब से ये कहना बेबाकायदा लम्हे फ़िक्र है। लम्हे मौजूद में हालात ऐसे ही हैं, लोग यही समझ रहे हैं। इस्लामाबाद में कहते हैं रेड अलर्ट है, कौमी अदारे जो है सब आँखें और कान खोल के बैठे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। और इसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी जो है वो भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। डॉलर बहादुर जो है वो उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शरह जो है सूद है उसमें भी हुकूमत ने फिर इजाफ़ा कर दिया 1%, जिसका मतलब ये है कि फिर मज़ीद महंगाई भी बढ़ेगी। चाहे आपने किसी चीज़ के लिए कर्ज़ा लेना है, घर के लिए, कार के लिए, कुछ लिए, एक होगी, यानी 21% पे ये बात आ गई, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में शरह सूद की शरह सबसे बुलंद तरीन है। लेकिन मामलात क्या हैं? मामलात यही हैं कि इसको किसी तरीके से तो राह रास्त पे लाना है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और उसमें कुछ सहूलतकार अपने हैं, कुछ पराए हैं। तो इसका अगर तज्ज़िया किया जाए, अगर इसका जायज़ा लिया जाए एक पाकिस्तानी की हैसियत से, तो फिर नज़र आएगा कि ना अपोजिशन को ये रवैया इख्तियार करना चाहिए, ना हुकूमत को। अक्टूबर तक पहुंचने के लिए हुकूमत को भी ऐसी सहूलियात फराहम करनी चाहिए जो इमरान खान को काबिल कबूल हो। जहाँ तक मुकदमात हैं, जहाँ तक मामलात हैं, तो पहले देखें जनरल बाजवा कह रहे हैं कि जो डॉन लीक्स था वो भी गलत था। अब वो कह रहे हैं ना, हम तो, आप नहीं कह रहे हैं, हमारा तो सामने डॉन लीक्स की मामला सामने है, और उस पर जो कुछ अदालत ने किया वो भी आपके सामने है, उस पर बहस नहीं है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि हर दौर के मामलात कुछ और होते हैं। हो सकता है कि अगले दौर में ये बात की जाए कि जो इमरान खान पर मुकदमात बनाए गए वो भी गलत थे। तो सियासी अदवार में ऐसा होता है, लेकिन सियासी दौर में, जमहूरी दौर में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती के मुकदमात नहीं बनने चाहिए। अब होश के नाखून किसे लेने पड़ेंगे? इमरान खान को भी। इमरान खान ने एक आगे पत्ता डाला है, लेकिन वो चूँकि यू टर्न उनकी सलाहियतों का मंबा है, लिहाजा
حکومت ان پر اعتبار نہیں کرتی. لیکن حکومت کو بھی اس انداز میں کھیلنا چاہیے جس انداز میں انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈروں سے مذاکرات کیے, مشاورت کی, اور باقی اپنے اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے مذاکرات کیے. تو سب کو سیاسی ماحول میں واپس لانے کے لیے یا مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی. کس کی جانب سے؟ حکومت کی جانب سے بھی. اور یہ جو توپیں ہیں خاص طور پہ جو لفظی جنگ کرتی ہیں, خاص طور پہ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں, ماضی کے وزیر داخلہ شیخ رشید بھی یہ کرتے رہے اور آج کل پھر ہلکے سے خاموش ہیں, لیکن ان کی توپ, ان کی گولہ باری بھی چلتی رہتی ہے. اسی طرح تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں جو بولنے سے باز نہیں آتے. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو قائدین ہیں عمران خان اور شہباز شریف, ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ان لفظی توپوں کو روکیں تاکہ معاملات سدھرنے کی جانب آئیں, اجتماعی مفادات کی بات کی جائے, قومی مفادات کی بات کی جائے, جمہوریت کے استحکام کی بات کی جائے, جمہوری اقدار کو آگے بڑھانے کی بات کی جائے. ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ایمرجنسی ہو یا مارشل لا, یہ دونوں چیزیں جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں, اور جمہوری انداز میں آگے بڑھنے کے لیے بھی ریاست کو اجازت نہیں دیں گی, اور دنیا میں بھی جگ ہنسائی ہوگی. ہم 3-4 مارشل لا سہ چکے ہیں, اس کے جتنے بھی نتائج نکلے وہ آپ کے سامنے ہیں, چاہے جنرل ضیاء ہوں, جنرل ایوب خان ہوں, یا مشرف ہوں, یا جنرل یحییٰ خان ہوں. تو سارے معاملات جو ہیں یہ کوئی اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو دعوت دیں گے تو کس کی غلطی ہوگی؟ غلطی میری اور آپ کی نہیں ہوگی. ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا. ہمارے جانب سے, یعنی ہمارے سے مراد ہے عوام کی جانب سے, عام آدمی کی جانب سے وہ ریئیکشن بھی نہیں دیا گیا. وہ تو سکتے میں ہے کہ آخر اس مملکت خداداد پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی کہتا ہوں, کھلواڑ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ ایٹمی طاقت ہیں, اور پھر آپ کے جو اندازے ہیں یا آپ کے جو رویے ہیں وہ امریکہ بہادر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور چین اور رشیا کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں. لہٰذا اس کی سزا آپ کو دی جا رہی ہے, آپ کو ڈرایا جائے گا, آپ کو دھمکایا جائے گا. تو فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. فیصلہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے قائدین نے کرنا ہے, سیاستدانوں نے کرنا ہے, ہماری لیڈرشپ نے کرنا ہے, ہمارے قومی اداروں نے کرنا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور ہم کر رہے ہیں. کیونکہ شیخ رشید کہتے تھے, آپ نے یہ کہتے تھے, عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ خون بہے گا, خونی انقلاب آئے گا, اور کچھ نہیں ہوا. اب عمران خان صاحب نے بھی تحریک چلانے کے لیے, سپریم کورٹ کی حمایت میں تحریک چلانے کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں سے رابطے شروع کیے ہیں. پرویز الہی صاحب نے, ان کے صدر جو ہیں وہ کتنے صدر ہیں, ان کے کیا اختیارات ہیں, یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بکریاں یہ پہنا ہوتی ہیں. اسی طرح جناب تحریک انصاف کے جو اسد عمر صاحب ہیں وہ گئے ہیں بھاگ کے جماعت اسلامی کے پاس, کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے KPK میں ان کی اتحادی رہی ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ چوروں اور ڈکیتوں کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں, تو وہاں سے ایک سوال اٹھا کہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں اعجاز چودھری صاحب, یہ تو جماعت اسلامی کے ساتھ ڈکیتی کر کے گئے ہیں, تو آپ نے ان کو بٹھایا, ہم آپ کے ساتھ کیا کریں. لیکن بہرحال ایک سیاسی سلسلہ ہے اور اس کو مشاورت کا سلسلہ ہے, مختلف پارٹیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں, وہ وکلاء سے بھی رابطے کر رہے ہیں تحریک انصاف والے کہ اس کو سپورٹ کریں گے اس فیصلے کو, اور وہ تحریک چلائیں گے. لہٰذا معاملات گڑبڑ ہوں گے. حکومت اور ان دونوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ہوش کے ناخن لیں گے تو بات آگے بڑھے گی. ورنہ ماشاء اللہ یہ ایمرجنسی جو ہے وہ ہمارے چہرے پر ایک اور داغ لگا دے گی. اس داغ سے بچنے کے لیے دونوں جانب سے جو ہے انتظامات کرنے پڑیں گے. عوام صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ مہنگائی بھی ہے, ریلیف بھی نہیں مل رہا, اور کیا کہتے ہیں جی بے روزگاری بھی ہے, معاملات گڑبڑ ہیں, قوت خرید سے ان کی ہر چیز جو ہے وہ باہر نکل چکی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ اس انداز میں نہیں آیا جس انداز کا ہمیں دعویٰ کیا جا رہا تھا یا ہمیں دھمکی دی جا رہی تھی کہ سری لنکا والے معاملات ہو جائیں گے, یہاں یہ ہو جائے گا, یہاں وہ ہو جائے گا. لیکن ایسا ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. اگر حالات کو قابو نہیں کیا جائے گا پھر ایسا ہی ہوگا. اور اگر ایسا ہوا کہ آگ لگی اور لوگوں کے گریبان پکڑے گئے سر عام, اور باقاعدہ جو ہے وہ مار پیٹ شروع ہوئی, قتل و غارت گری شروع ہوئی, تو پھر ایمرجنسی آئے گی, ماشاء اللہ آئے گا, جو کہ ندامت کا باعث ہوگا. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. فی الحال تو ایسے حالات نہیں لگ رہے, کیونکہ نیوٹرل رہے تو. لیکن میں ایک دعویٰ یہ بھی کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی ریاست میں
نیوٹرلز نہیں ہوتے، ان میں پرسنٹیج کم کر دیتے ہیں کہ پہلے 100% ہوتے ہیں، پھر وہ 90% پہ آتے ہیں یا 80% پہ یا 60% پہ۔ اس وقت بھی جیسے ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی بھی متنازع جب بن گیا، یہ سارا فیصلہ آگے جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن یہ متبادل جو میں بات چیت آپ سے کر رہا ہوں، تیسرا چوتھا پروگرام کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، ہمیں دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آئین و قانون کا سہارا لینا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ میں جا کے کھیلنا چاہیے سیاست، ہمیں سیاسی میدان میں جانا چاہیے، ہمیں رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے، اجلاس کرنے چاہیے، جلسے کرنے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوگا تو پھر معاملات گڑبڑ ہوں گے اور وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ پہلے جس طرح سی پیک میں بریک لگ گئی تھی، وہ اگر سی پیک دوبارہ شروع نہ ہوا تو خطے کی جو خوشحالی ہے وہ نہیں ہوگی، اور یہ خطے کی خوشحالی ہے، صرف پاکستان کی خوشحالی نہیں، اس لیے ہی اس میں بیرونی مداخلتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو سہولت کار ہمارے اپنے جو صفوں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ ان کو عقل دے، ہوش کے ناخن لیں، اپوزیشن بھی، حکومت بھی، اور ایسے معاملات پیدا نہ کریں کہ مملکت میں ایک بار پھر ایمرجنسی لگے جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یا مارشل لا لگے جو آئین کو بالائے طاق رکھتے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں رواداری اور برداشت کے ساتھ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔